السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے، جہاں ہم لاتے ہیں سچائی، حقیقت اور دین کی باتیں جو آپ کے دل کو چھو لے اور آپ کی زندگی کو بدل دے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آن کر دیجئے اور 1 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑیں اسلامی ہدایت اور قیامت کی نشانیوں کے اس سفر میں۔ دوستو، کیا آپ نے غور کیا آج کل وقت جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے؟ صبح آنکھ کھلتی ہے اور پلک جھپکتے ہی شام ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے ملتے ہیں مگر لگتا ہے جیسے دن بس 18 سے 20 گھنٹے کا رہ گیا ہو۔ نمازیں دیر سے پڑھی جاتی ہے، کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وقت کہاں چلا گیا۔ یہ صرف آپ کا وہم نہیں بلکہ 2025 میں سائنس اور اسلامی حدیث دونوں نے اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ وقت واقعی سمٹ رہا ہے اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام اس علامت کے بارے میں کیا کہتا ہے، سائنس نے کیا کھوج نکالا، اس کا سماج پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور سب سے ضروری اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک ایسا پیغام جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سفر کو۔ پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آئے گی تو وقت سمٹ جائے گا۔ ایک سال ایک مہینے جیسا، ایک مہینہ ایک ہفتے جیسا، ایک ہفتہ ایک دن جیسا اور ایک دن آگ کی چنگاری جیسا لگے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ وقت اصل میں کم ہو جائے بلکہ انسان کو ایسا لگے گا جیسے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ آج یہ حقیقت بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں دن کب نکل گیا، صبح سے شام ہو جاتی ہے اور یاد نہیں رہتا کہ دن میں کیا کیا۔ یہ قیامت کی علامت آج پوری ہو چکی ہے۔ قرآن میں سورہ العصر میں اللہ تعالی فرماتا ہے، وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ وقت اللہ کی سب سے بڑی قسم ہے، یہ سب سے قیمتی امانت ہے اور اس کا برباد ہونا قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا دور آئے گا جس میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا۔ لوگ وقت برباد کریں گے مگر پچھتاوا نہیں کریں گے۔ آج سوشل میڈیا پر گھنٹوں بربادی، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، رشتوں میں جلد بازی، انسانیت میں کمی اور ہر کوئی کہتا ہے وقت ہی نہیں ملتا۔ چھوٹی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، وقت کا تیزی سے گزرنا، علم کا اٹھ جانا، علماء کی کمی ہونا، مسجدیں خالی ہونا، بے حیائی عام ہو جانا، لوگ دنیا میں مشغول، حکومتیں ظالموں کے ہاتھ میں چلے جانا، بڑی نشانیاں جو آنے والی ہیں، سورج کا پچھم سے نکلنا، دجال کا ظہور ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا حملہ، 3 بڑے بسخلن پورب، پچھم اور عرب میں وقت کا سمٹنا، ان شروعاتی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ سائنس نے کیا کھوج نکالا، سائنس کیا کہتا ہے؟ 2020 کے بعد ویگیانکوں نے دیکھا کہ دھرتی پہلے سے تیز گھوم رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک دن اب پورے 24 گھنٹے کا نہیں رہا۔ 19 جولائی 2020 سب سے چھوٹا دن 24 گھنٹے سے 1.46 ملی سیکنڈ کم ہے۔ 29 جولائی 2022 میں اور چھوٹا یعنی 1.59 ملی سیکنڈ کم ہو گیا۔ ہر سال دن تھوڑا سکڑ رہا ہے اور انسان کو وقت تیزی سے گزرتا محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک جیسا حدیث میں کہا گیا، اندرونی کور میں بدلاؤ، دھرتی کا لکوڈ آئرن کور ہل رہا ہے، گلیشیئر پگھلنا یعنی برف پگھلنے سے دھرتی کا دباؤ بدل رہا ہے، بھوکمپ اور ٹیکٹونک ہلچل یعنی یہ بھی رفتار کو پربھاوت کر رہی ہے، چینڈلر اوبل یعنی دھرتی کا ہلکا جھکاؤ رفتار بدل رہا ہے۔ ویگیانک کہتے ہیں کہ پہلی بار نیگیٹو لیپ سیکنڈ جوڑنا پڑ سکتا ہے، یعنی سمے کو گھٹانا ہوگا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وقت سچ مچ سمٹ رہا ہے۔ منوویگیانک کا اثر یعنی لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا وقت کہاں چلا گیا، دھیان دینے کی چھمتا، اٹینشن اسپین
12 सेकंड से घटकर 7 सेकंड हो गई। जल्दबाजी का दौर यानी फास्ट फूड, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट रिप्लाई, इंसान वक्त को पकड़ नहीं पा रहा। टेक्नोलॉजी का खतरा यानी ऑटोमेटिक क्लॉक्स भी धरती को तेज रफ्तार को मैनेज नहीं कर पा रही। NASA और IIRS ने चेतावनी दी कि अगर यह ट्रेंड रहा तो GPS, सैटेलाइट्स, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकते हैं। रिश्तों और दीन पर कैसा असर पड़ रहा है? माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं, बच्चे स्क्रीन पर बड़े हो रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी में दूरी, दोस्त सिर्फ व्हाट्सएप तक, नमाज कज़ा हो रही है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है, मस्जिद जाने का वक्त नहीं है। सोशल मीडिया ने वक्त निगल लिया है। टिकटॉक, रील, शॉर्ट घंटे बीत जाते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। अब क्या करें? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने दीन की शुरुआत तौबा से नहीं करता वह नुकसान में है। जब वक्त कम हो रहा है तो अब सच्ची तौबा करें, आंसुओं के साथ अकेले में अल्लाह से माफी मांग, नमाज की पाबंदी करें, धीरे धीरे ही सही मगर नमाज न छोड़ें, गुनाहों से दूरी बनाए रखें। जो अल्लाह को नापसंद है वो हमें भी नापसंद होना चाहिए। कुरान से रिश्ता रखें, रोज 5 आयतें समझकर पढ़ें। क़यामत के अलामत की खबर हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिसे आप जानते हैं। खुद से सवाल करें, अगर आज सूरज मगरिब से निकल आए तो क्या मैं अल्लाह से मिलने को तैयार हूँ? अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मेरी जिंदगी तौबा वाली थी? आखिरी पैगाम ये है कि कुरान फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। जब एक बंदा तौबा करता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं और अल्लाह उसकी तरफ रहमत से बढ़ता है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अल्लाह की तरफ लौट आओ जब दीन छोटा होने लगे, वक्त तेजी से भागे तो समझ लो कि रब का पैगाम आ चुका है। प्यारे दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स तक, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की आखिरत संवार सकता है। नीचे कमेंट करें कि आपने इस अलामत को अपनी जिंदगी में कैसे महसूस किया, और अगर आप बदलाव का इरादा कर रहे हैं तो लिखिए, अब और देर नहीं। कैफी नेटवर्क 1K को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि क़यामत की अगली निशानी का पैगाम आप तक पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है जो अब बहुत करीब आ चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।